الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقائے نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور باعث بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور عشق میں ڈوب کر باآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابن الکریم صلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے آپ کو اور ہم سب کو ماہ محرم الحرام کے اس غالباً آخری جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ اسی طریقے سے آنے والا سال محرم کا مہینہ پھر سے ہم سب کو نصیب فرما، پھر سے ہم سب کو نصیب فرما، پھر سے ہم سب کو کربلا والوں کے صدقے میں آنے والا سال نصیب فرما، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ قرآن مقدس کی میں نے ایک دوسرے پارے کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام لا ریب میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن یہاں اشارہ کر دیا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی جو دین اسلام کے لیے حق کے لیے لڑ کر شہید ہو جائے، قرآن اس پر پابندی لگا رہا ہے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے۔ تم ہم کون ہیں کہ مردہ ہے بولنے والے؟ اگر آپ قرآن کے خلاف جا کر مردہ کہیں گے تو سیدھا جہنم میں چلے جاتے ہیں۔
اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ یہ مرے نہیں زندہ ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، جب اللہ کی راہ میں جو مارا جائے وہ زندہ ہے تو پھر میرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہاں سے ہمارا یہ عقیدہ بھی مضبوط ہے اور رہے گا کہ ہمارے نبی بھی اپنی خبر مبارک میں زندہ ہیں، اور وہاں سے دنیا میں کسی بھی کونے میں ٹھہر کر یا رسول اللہ کہیں تو حضور اس کی سنتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کے کونے میں ٹھہر کر، مشرق سے مغرب میں کھڑے ہو کر بھی کہے، سنتے بھی ہیں، اگر دل صاف ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے مدینے سے آتے بھی ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اس سے بات ثابت ہو گئی ہمارا دین بھی زندہ اور دین اسلام کو لانے والے نبی بھی زندہ ہیں، اور نبی کی آل بھی زندہ ہے، اور جتنے اللہ والے ہیں وہ بھی اپنی خبروں میں زندہ ہیں۔ اب غور یہ کریں کہ بھئی یہاں شہید زندہ ہیں بول رہا قرآن، تمہیں اللہ والے کئی کو بول رہے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اب غوث اعظم تو اللہ کی راہ میں شہید تو نہیں ہوئے، غریب نواز شہید نہیں ہوئے، بندہ نواز شہید نہیں ہوئے، اب انہوں کیسا زندہ ہے خبروں میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سوال اہل حدیث والوں کو جواب دینے کے لیے خود ہی سوال خود ہی جواب۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا سب مر گئے، ایک دن سب کو جانا ہے، انبیاء بھی نہیں بچے، پیغمبرہ بھی نہیں بچے، اللہ والے نہیں بچے، سب چلے جانا، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ یہ جملہ تیرا بتا رہا تو کتنا بے ادب ہے بول کر۔ موت سب کے لیے برحق ہے مگر سب کی موت برابر نہیں، سب کی موت برابر نہیں، یکساں نہیں ہے۔ انبیاء اکرام کے لیے الگ ہے، صحابہ کا الگ ہے، تابعین کا الگ ہے، اولیاء کاملین کا الگ ہے، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کا الگ ہے۔ سنیے، اللہ والے زندہ ہیں، شہداء بھی زندہ ہیں۔ قرآن مقدس کے حوالے سے آج ہمیں یہاں یہ عقیدہ مضبوط کرنا ہے، اور اسی عقیدے کو مضبوط بناتے ہوئے آپ اپنے دل و دماغ میں بات بٹھانا، کسی اور فرقے کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو گمراہی کی راہ اختیار کرنا، یہ یہاں بھی بربادی وہاں بھی بربادی ہوگی۔ خدا را کبھی ان کے فریب میں مت آنا، اللہ والے مرے نہیں، مر کر مٹی میں ملے نہیں، زندہ ہے۔ موت آتی ہے، فقط آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، مگر اس کے بعد دوبارہ وہ خبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ اب ہمارا معاملہ ایسا ہے، عام مسلمان مر گیا تو چند دن کے بعد اس کی قبر کھود کر دیکھو کہ آپ کو ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، مگر بعض اللہ والے تو اللہ والے پھر بندوں میں سے کسی ایک بندے کی یا بندی کی اللہ کو ادا پسند آ گئی تو اس کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ ایسے تو کئی ایک واقعات دیکھنے کو آئے، قبرستانوں میں خبر کھود رہے تھے، بازو کی خبر پھٹ گئی، اس میں بغلی بنائے تھے، پتھر ہٹے، دیکھے تو کفن بھی ویسی ہے۔ اب نہ وہ عالم ہے، نہ فاضل ہے، نہ مولوی ہے، نہ امام ہے، نہ ولی ہے، کون بھی نہیں۔ ایک آدمی محلے والا مریا، اس کی خبر میں جانتا ہوں، مگر اس کا کفن کیسے کا ویسی ہے، تو اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی کہ اسے زندہ رکھا ہے۔ عام بندے مر کر مٹی میں ملتے یہ الگ بات ہے، ان میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن کی ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی تو وہ بھی خبروں میں زندہ رہتے ہیں، اور اللہ ان کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیتا۔ تو اب جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، آج ہم جو مسلمان ہیں نا، اگر آپ سے کسی نے آپ سے پوچھ لیا آپ کا دھرم کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ میرا دھرم، میرا مذہب اسلام ہے۔ کیا ہے؟
اسلام ہے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. اچھا اسلام کے ماننے والے ہیں. اچھا آپ کا دھرم اور مذہب دین ہے, اسلام ہے. تو اچھا یہ بتاؤ تمہارا اسلام آیا کیسے؟ کیا آسمان سے ڈائریکٹ انڈیا میں اتریا؟ کیا کون تو لے کو آئے؟ اسلام کا طور طریقہ کیا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس جواب بھی ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے. خالی میں مسلمان ہو, کھاؤ پیوں گا, مزے کروں گا, بریانی کھاؤں گا, فلانے شادی کے دعوتیں اٹینڈ کروں گا, ہنستے کھیلتے دنیا میں آئے چلا جاؤں گا, مجھے نماز سے کوئی مطلب نہیں, اسلام سے کوئی مطلب نہیں, رمضان سے کوئی مطلب نہیں, ہاں واقعات سے کوئی مطلب نہیں, کربلا کیا ہے نہیں معلوم, جنگوں میں میدان جنگوں میں غزوات جو ہوئے وہ نہیں معلوم. یہ افسوس کی بات ہے, ایک مسلمان ہونے ناطے اگر یہ معلومات نہیں ہے تو سب سے بڑا بدنصیب ہے وہ انسان. تو ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. ہمارا دھرم کیا ہے اگر کسی نے پوچھ لیا تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں ہمارا دھرم ہمارا مذہب اسلام ہے. یہ اسلام آیا کیسے اور اسے بچایا کس نے؟ اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر زمانے میں باطل طاقتیں بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتی گئی. اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, اسلام کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں, مگر اللہ نے اسلام کی فطرت میں ایسی لچک دی ہے کہ جتنا اسے دباتے جاؤ گے اتنا ابھرتا جائے گا. بڑی بڑی طاقتیں آئی مٹانے کے لیے, خود مٹ گئے مگر اسلام کا ڈنکا بجتا رہا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک, عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی آخری خاتم النبی بن کر آئے, اس نبی تک جس نے دین اسلام کو, ہر نبی کے دور میں اسلام پھیلا مگر جتنا پھیلنا تھا اتنا نہیں پھیلا. آدم کے زمانہ دیکھو, شیش علیہ السلام کا زمانہ دیکھو, نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھو, داؤد علیہ السلام کا زمانہ دیکھو, سلیمان علیہ السلام کا زمانہ دیکھو. یہ سب اسلام کی دعوت دیے مگر پوری دنیا میں نہیں پھیلا نہیں تھا پوری دنیا میں, بلکہ بہت کچھ لوگ جانتے تھے, کچھ لوگ ہی مانتے تھے, ہزاروں میں کچھ لوگ مانتے, باقی کے نہیں مانتے تھے. مگر سب سے زیادہ تیزی سے اگر اسلام پھیلایا تو میرے نبی نے پھیلایا, ہمارے اور آپ کے نبی نے پھیلایا. ہر نبی کا زمانہ اور ان کی عمر کو اگر کاؤنٹ کر لیا جائے, بڑے بڑے پیغمبر جو گزرے ہیں ان کی عمریں 900 سال کی تھی, ہزار سال کے تھے. اس کے باوجود بھی ڈنکا اسلام کا نہیں بجا سکے جتنا پوری دنیا میں پہنچانا تھا. مگر میرے آقا کی عمر صرف بظاہر دنیا میں 60 پر 3 سال کی تھی. کتنے سال؟ بظاہر دنیا کے اعتبار سے حضور علیہ السلام 63 ایئرس, 60 پر 3 سال کی عمر میں حضور اس دنیا سے پردہ فرمائے, صرف 60 پر 3 سال. اچھا اعلان کب کرے اسلام کی دعوت دینے کے لیے, کلمے کی دعوت 40 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں اللہ نے کہا اے نبی اب تم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ, دین کی طرف بلاؤ, اللہ واحد کی طرف بلاؤ. 40 سال کی عمر میں اعلان کرے تو اس کا مطلب کتنے سال میں حضور دین کا کام کرے؟ 23 سال. کتنے سال؟ 23 سال کے اندر میرے نبی نے اسلام کا ڈنکا مشرق اور مغرب میں بجا دیا. پورے 23 سال کے اندر ہزار سال ملے پیغمبروں کو, مگر اسلام کو جیسے پھیلانا تھا ویسا نہیں پھیلا. مگر میرے نبی نے 23 سال کے اندر پرچم اسلام کو بلند کر دیا, پرچم اسلام کو بلند کر دیا اور اسلام کے سائے میں سب کو لا کر اکٹھا کر دیا. نبی نے بتایا اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے حسد نہیں رکھنا, بغض نہیں رکھنا, دشمنی نہیں کرنا, پڑوسی سے نہیں لڑنا, ماں باپ کو گالی نہیں دینا, ماں باپ کو پلٹا کر جواب نہیں دینا, بیوی شوہر کا حق ادا کرنا, شوہر بیوی کا حق ادا کرنا, دونوں ماں باپ مل کر بچوں کا حق ادا کرنا, بچے مل کر ماں باپ کا حق ادا کرنا, پڑوسیوں کا حق ادا کرنا, راستے کا حق ادا کرنا, سفر کا حق ادا کرنا, امانتیں رکھے تو خیانت نہیں کرنا. یہ سارا طریقہ میرے نبی نے سب کو بتا دیا اور جہاں جہاں تک پہنچانا تھا نبی نے پہنچا دیا. لوگ نماز پڑھ رہے تھے, لوگ
لوگ محبت سے تھے, لوگ بھائی چارگی سے تھے, لوگوں میں پیار تھا. سرکار نے انسان ایک دوسرے کا دشمن بننے والوں کو محبت کا پیغام دے کر, جس کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کرتے تھے, ایسے دور میں نبی نے ان لوگوں کو بتایا کہ بیٹی پیدا ہونا منوس نہیں ہے, جس کے گھر میں بیٹی آتی ہے اللہ کی رحمت بھی آ جاتی ہے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس طریقے کے پیغام دے کر اسلام کو پھیلایا. اچھا چل رہا تھا, یہ چلتے ہوئے دین اسلام میں درار پیدا کرنے کے لیے یزید آیا. کون آئے؟ یزید آیا, اور اس نے آ کر اسلام کے اندر جو جو نبی قانون بنائے اس کو کٹ کرنا چاہا, توڑنا چاہا. بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے, ان یزید بولتا, توجہ چاہ رہا ہوں, نماز پڑھے تو چلتا, نہیں پڑھے تو بھی چلتا, اس طریقے کی باتیں. شراب پی سکتے, چوری کر سکتے, برائی کر سکتے, یعنی جن چیزوں کو نبی نے حرام کر دیا وہی چیزیں یزید جاری کر رہا ہے. اب بتائیے امام حسین کیا ایسے کو امیر مانیں گے؟ کیا امام حسین ایسے شخص کو اپنا خلیفہ مانیں گے؟ کیا ایسے شخص کو اپنا بڑا لیڈر مانیں گے؟ حسین نے طے کر لیا کہ جو بے نمازی ہو, فاسق ہو, زانی ہو, شرابی ہو, داڑھی منڈا ہو, ماں باپ کا نافرمان ہو, پڑوسیوں کو ایذا دینے والا ہو, لوگوں پر ظلم کرنے والا ہو, وہ امیر ہو ہی نہیں سکتا ہے, اور میں اسے کبھی امیر نہیں مانوں گا. یزید کو معلوم تھا اگر امیر مجھے یہ امام حسین نہیں مانے تو کوئی نہیں مانے گا. پہلے امام حسین کو منوائیں گے, اگر نہیں مانے تو حسین کا سر اڑا دیں گے. اسی نیت کو لے کر وہ ہزاروں کے لشکروں کو تیار کرا اور امام حسین پر حملہ کر کے کربلا کا واقعہ رونما ہوا. یہ ہے مسئلہ, بات سمجھنے کے لیے سمجھا رہا ہوں. کیا کرے یزید؟ اسلام میں جو نبی نے جن چیزوں کو حلال نبی نے کہہ دیا انہی چیزوں کو یہ حرام بولنے لگا. جن چیزوں کو رسول اللہ نے کرنے کے لیے کہا ان چیزوں کو یہ نہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اب جو اگر آپ یزید کو اگر سمجھے اور امام حسین کو سمجھے کہ یزید اور حسین کی دونوں کی جنگ کو اگر آج کے مسلمان سمجھ گئے اکیلے میں بیٹھ کر, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا سے برائی ختم ہو جائے گی, پوری دنیا سے. یزید برا تھا, حسین نیک تھے. یزید برا تھا, برائی کرتا تھا, شراب پیتا تھا, جوا کھیلتا تھا, عام خاص لڑکیوں کو گھورنا, جو آج چل رہا نا, پارکوں میں جا کر گھورنا, کالجوں میں گھورنا, کون پٹی سے لے کو چلے, ایسا تھا وہاں بھی. عام تھا وہاں, کالج ایک نہیں تھے مگر عام, جو چاہے کر لو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. مگر آج بھی وہی کام ہو رہا ہے, مگر الگ الگ انداز سے. پہلے جو کالجز نہیں تھے, انٹرنیٹ نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, فون نہیں تھے, ٹی وی نہیں تھے, لیپ ٹاپ نہیں تھا, کمپیوٹر نہیں تھا, یہ اور باتیں, یہ چیزیں نہیں تھی. یہ چیزیں آج کے زمانے میں آئی ہے, مگر برائیاں جو پہلے تھی وہی برائیاں آج بھی. عورتوں کو گھورنا, لڑکیوں کو دیکھنا, لے کر بھاگ جانا, کبھی لڑکی لڑکے کو لے کر جانا, کبھی لڑکی غیر مسلم کو لے کر چلے جانا, کوئی اسی پٹایا کوئی اسے پٹایا. اس قدر برائیاں زمین پر آج بھی ہو رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر یزید کو سمجھے, حسین کو سمجھے, یا کربلا کی جنگ کو اگر سمجھ گیا مسلمان اکیلے میں بیٹھ کر, تو برائی نہیں کرتا, کیونکہ حسین برائی کرنے والے کو پسند نہیں کرے. تمہیں چاہے کچھ بھی کر لو, اگر برائی کر لے تو میرے امام حسین آپ سے ناراض ہو جائیں گے. اگر حسین ناراض ہو گئے تو حضور کیا بولے, میں بھی ناراض ہوتا ہوں. جس نے حسین کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, اور جس نے حسین کو خوش کیا اس نے رسول اللہ کو خوش کر دیا. امام حسین وہ ہے کہ نبی نے کہا کہ میں حسین سے راضی ہوں اور میں حسین سے خوش ہوں اور میں حسین سے محبت کرتا ہوں. اللہ تو بھی محبت کر, اللہ کو کہہ رہے تو بھی محبت کر, اور تو ان سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے. جو میرے نواسے سے محبت کرے مولا تو بھی ان سے محبت کر. وہ کربلا کا میدان آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو میدان کربلا کی سرزمین کا واقعہ, اگر یہ کربلا کا میدان جو بارک ہے یہ کیوں پیش آیا, اگر آپ یہ جان لیں تو یقین جانیے کہ آج سے آپ پکچر نہیں دیکھیں گے, آج سے آپ گانا نہیں سنیں گے, آج سے آپ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے, آج سے آپ کوئی برائی نہیں کریں گے, آج سے آپ کوئی عبادت سے منہ نہیں موڑیں گے. خدا را مسلمانوں, آج عبادت
کی طرف آؤ، نیک کام کرنے کی طرف آؤ، اسلام کا پیغام دنیا کے کونے تک پہنچانے کے لیے آؤ، اسلام کے اندر پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ مذہب اسلام وہ ہے اس کے ماننے والوں کو جتنے لوگوں نے ستایا اور اسی ستاتے ستاتے وہ دنیا سے چلے بھی گئے، تو اس کے باوجود بھی اللہ نے جن پر ظلم ڈھایا گیا، جو مظلوم چلے گئے، اللہ ان کو مرنے کے بعد بھی زندگی بخشا ہے۔ تو پھر ہمیں موت سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ ہم بھی یہ تیاری کریں، ہم بھی کربلا والوں کے صدقے میں آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے، عبادت نہیں چھوڑیں گے۔ میدان کربلا کا واقعہ یوں ہی نہیں ہے، کیا کبھی آپ نے غور نہیں کیا آج ہمارے گھر میں اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم سارے گھر والے پریشان، کسی کا جوان بیٹا بیمار ہو جائے یا اس سے شدت سے بخار آ جائے، ہم کتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتے، ارے بخار کو معمولی مت لو بھائی، بڑی ایزی مت لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دماغ پر بخار چڑھ گیا تو پھر بعد میں رگیں پھٹ جائے گی، لینے کے دینے پڑ جائیں گے، فوراً سے فوراً آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اگر ڈاکٹر کو آپ کے بخار کی بیماری سمجھ میں نہیں آئی تو پہلے اسکیننگ کراتا ہے، ٹیسٹنگ کراتا ہے، اس کے بعد ٹیسٹنگ کے اندر رپورٹ جب آتی ہے کسی کو نیمونیا ہوا ہے، کسی کو ارخان ہوا ہے، کسی کو ٹائفائڈ ہوا ہے، کسی کو بیماری ہوئی ہے، کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے، وہ کون سا بخار ہے، ڈینگو کا ہے کون سا ہے، وہ مرض کون سا ہے، رپورٹ بتا رہی ہے، اس کے بعد علاج ہوتا ہے۔ اب لوگ پریشان، مولانا ڈینگو ہوا ہے، مولانا فلانی بخار چڑھی ہے ہمارے گھر والے بچے کو، جوان بچے کو، آپ دعائیں مساجد میں کراتے ہیں، ایک بچہ گھر میں جوان بیمار پڑ جائے ہم بے قرار اور بے چین ہوتے ہیں، ایک ماں باپ بیمار پڑ جائے اولاد بے قرار ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھوں میں سے دم نکل گیا، میرے پیروں میں سے دم نکل گیا، کیونکہ میرے گھر کی ریڑھ کی ہڈی میرا باپ مر گیا، اس لیے میں بہت نڈھال ہو گیا، مجھے بات کرنے تک نہیں آ رہا ہے، کب کپی چھوٹ رہی ہے۔ ایک باپ کے مرنے سے، ایک بیٹے کے مرنے سے، ایک ماں کے مرنے سے، ایک بھائی کے مرنے سے ہمارے گھروں کا حال کیا ہوتا ذرا دیکھ لو تو صحیح، ہمارا گھر ماتم کدا بن جاتا ہے، ہمارے گھر میں آؤ فغا شروع ہو جاتے ہیں، اس قدر روتے ہیں گزرنے والے کو یاد کر کے، مگر اللہ اکبر قربان جاؤ امام حسین پر، کربلا کی سرزمین پر، ایسا ویسا نہیں ہے، خیمے کے اندر ایک بیٹا بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ بخار شدت سے ہے، پورا بدن گرم ہے، بستر پر لیٹے امام زین العابدین تو سارا بستر گرم ہو رہا ہے، ایک تو کربلا کی زمین دھوپ برس رہی ہے، پانی تک نہیں ہے، بھوکے پیاسے بھی ہے، پانی کا ایک خطرہ تک نہیں ہے، مگر میرے حسین کے بیٹے امام زین العابدین کو بخار شدت سے آنے سے پانی پلانے کے لیے خطرہ تک نہیں، بھوک کی شدت اور گرمی کی شدت۔ غور تو کرو، اس عالم میں بھی مولا حسین جنگ کے لیے کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے اپنے جانثار کو پیش کر رہے ہیں، جیسے جیسے لوگ شہید ہوتے ہیں ویسے ویسے مرے ہوئے میتوں کو اور مردے لاشوں کو مولا حسین لے کر آتے ہیں، اپنے خیمے میں جمع کرتے ہیں، لڑتے لڑتے کسی کی گردن کٹ گئی، کسی کے ہاتھ کٹ گئے، ان ہاتھوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ غور تو کرو، ہم کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اگر دھڑ کہیں اور پڑا ہے، ہاتھ کہیں اور پڑے ہیں، ہم دیکھ کر رات بھر نیند نہیں کرتے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں 8 دن تک وہی لاش گھومتی ہے، وہی منڈی وہی پاوا گھومتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، مگر مولا حسین کی عظمت پر قربان جاؤ، کٹے ہوئے سروں کو اٹھا اٹھا کر لا کر خیمے میں روتے نہیں، چیختے نہیں، بلکہ صابر بن کر یوں دعا کرتے، مولا مجھے صبر عطا فرما، صبر عطا فرما، اس امتحان میں مجھے کامیابی عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، امام قاسم مولا حسن کے بیٹے، امام حسین کے بڑے بھائی کے بیٹے امام قاسم تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دے، میں میدان کربلا میں جاؤں گا، دشمنوں کے سروں سے، دشمنوں کے سر تن سے جدا کر دوں گا، ان سب کو وصل جہنم رسید کروں گا، آپ مجھے اجازت عطا کر دیں۔ مولا حسین کہتے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں اجازت کیسے دوں، تم میرے بھیا کی ایک نشانی ہو، میں تمہیں میدان میں نہیں بھیج سکتا، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت دو، تم اپنی ماں سے اجازت طلب کرو۔
امام قاسم فرماتے ہیں میں نے اجازت لے لی ہے، اب چاچا مجھے اجازت دے دیں، لڑنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، سر کٹانے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ امام قاسم اجازت طلب کرتے ہیں، مولا حسین کہتے ہیں بیٹا تو میرے بھیا کی ایک نشانی ہے، امام حسن کے بیٹے امام قاسم ہے، میں تمہیں شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں تمہارا کٹا ہوا سر نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ یہ امام حسین کہنے کے بعد امام قاسم بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، آخر میں چاچا کو مناؤں تو کیسا مناؤں، میں مولا حسین کو مناؤں تو کیسے مناؤں۔ آخر آپ کو ایک بات یاد آ گئی کہ آپ کے ابا جان نے امام حسن نے آج سے کچھ سال پہلے امام قاسم سے کہا تھا بیٹے آؤ میں تمہارے بازو میں ایک تعویذ باندھوں گا، جب تم پر کوئی مصیبت آئے اس وقت تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اور وہ یاد آنا ہی تھا، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا جان سے کہنے لگے چچا اس وقت جو بڑی مصیبت ہم پر آئی ہے شاید ایسی مصیبت کبھی نہیں آئے گی، اب یہ مصیبت کا وقت ہے۔ میرے بابا امام حسن نے کہا تھا کہ مصیبت کے وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھنا، میرے بابا نے بازو میں میرے ایک تعویذ باندھا تھا، ذرا یہ کھول کر تو دیکھو۔ مولا حسین نے تعویذ کو کھولا، اس کو دیکھا، کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ امام حسن لکھتے ہیں بیٹا قاسم ایک وقت آئے گا میرا بھائی کربلا میں تنہا ہوگا، اس وقت تو میرے بھائی پر اپنی محبت کو اپنی جان کو قربان کرنا ہوگا۔ امام حسین کے اس تعویذ کو جیسے انہوں نے امام حسین نے پڑھا، امام حسن نے لکھا ہے میرے بھائی کو اس وقت مصیبت آئے گی قاسم تجھے میرے بھائی پر محبت میں قربان ہونا ہوگا۔ جیسے تعویذ پڑھے امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھیا بھی جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جو میرا بھائی کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا ہوگا۔ کیوں نہیں جانتے؟ وہ تو حسن ہے، یہ حسین ہے۔ اللہ والے جی اللہ والے، میرے نبی نے کہہ دیا کہ جو میری آل ہے ان سے محبت کرو، میری آل، یہ میں نے قرآن بول رہا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کہتا ہے الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ ایسا ہے میرے گھر والوں سے محبت کرو، ان گھر والوں میں سے ایک ولی آتے ہیں تو ایک نہیں کئی ایسے ولیاں ملتے ہیں جو غوث اعظم سے لے کر ہمارے ریچور کی سرزمین پہ شمس عالم حسینی نظر آتے، یہ سب آل رسول ہیں، یہ اولاد علی ہے، امام حسن ہے، وہ جانتے تھے، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ بیٹا قاسم جب تم پر کوئی مصیبت آن پڑی تو یہ تعویذ کھول لینا، اللہ اکبر، اس میں جو وصیت ہے اس پر عمل کرنا، یہ لکھا ہوا امام حسین پڑھے، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اب بھائی جان کی اجازت خود مل گئی ہے، اب بھیا نے خود یہ وصیت لکھی، ہم اسے رد نہیں کر سکتے۔ امام حسین نے امام قاسم کو اجازت دی تو آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے چاچا کے ہاتھ کو چوما، قدموں کو بوسا دیا، گھوڑے پر سوار ہوئے 22,000 کے لشکر کے سامنے آ گئے۔ یزیدیوں کا لشکر ایک نہیں، دیکھیے یہاں ایک ہے، ایک شیر آیا ہے، ایک شیر آیا ہے، ادھر جتنے گیدڑ کھڑے ہیں نا سب کے سب 22,000 کے لشکر میں عمرو بن سعد جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، جو کمانڈنگ کر رہا تھا، ایک ایک کر کو بھیجتا تھا وہ جنگ میں، جاؤ ان سے لڑو، ان کو مارو، ان کو مارو، انہیں کمانڈنگ کر رہا تھا عمرو بن سعد۔ اس نے جیسے امام قاسم کو آتے ہی دیکھا، اس کے لشکر میں ایک سب سے بڑا پہلوان تھا، وہ پہلوان بڑا مشہور و معروف پہلوان تھا، دمشق ملک شام اس کے نام سے کانپتے تھے، وہ پہلوان کے نام سے جو بھی جنگ میں جاتا کامیاب ہو کر آتا تھا۔ وہ پہلوان کو عمرو بن سعد کیا بولتا، جاؤ، ارزخ نام ہے اس کا، اے پہلوان ارزخ امام قاسم سے لڑو۔ وہ پہلوان گھور کو دیکھتا، بدتمیز، تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں، تو ہمارے لشکر کا کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے، ضرور جانتا نہیں میں ایک بہت بڑی طاقت رکھنے والا پہلوان ہوں اور تجھے میرے بارے میں معلوم نہیں میں کون ہوں۔ تو عمرو بن سعد جو ان کی بحث چل رہی یزیدیوں کی، کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم بڑے طاقتور ہو،
تمہارے سامنے کوئی آ کر آج تک ٹکا نہیں. یہ سب میں جانتا ہوں, اور تمہیں ہر مہینہ تمہاری پہلوان گیری اور طاقت پر بنیاد پر یزید کے دربار سے تمہیں مہینہ اتنی اشرفیاں بھی ملتی ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں, اتنا معلوم رکھ کر مجھے ایک بچے کے مقابلے میں بھیجتا ہے. وہ بچہ ہے, وہ بچہ. امام قاسم کی عمر کیا ہے؟ 19 سال. 19 سال کے. توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں, کھڑے ہیں گھوڑے پر. اس نے کہا وہ بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجتا ہے. تو عمر بن سعد کہتا وہ پہلوان ہوش ٹھکانے رکھ, جسے تو سمجھ رہا ہے سامنے بچہ وہ معمولی نہیں ہے. علی کے بیٹے کا بیٹا امام قاسم ہے. وہ یہ علی کا پوتا ہے, پوتا. طوفانوں سے ٹکرا سکتے ہیں مگر اہل بیت رسول سے ٹکرانا یہ بچوں کا کھیل نہیں. چل نکل جا لاڑو سے. وہ پہلوان کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا, اس کے لیے تو میرے بچے کافی ہے. اس کے 4 بیٹے تھے جنگ میں, اسی جنگ میں وہ چاروں کے چاروں ایک سے ایک بڑھ کو پہلوان تھے. توجہ چاروں, کربلا یہ سنے بھاگ کر نہیں جانا, ایک ایک بات کو غور سے سن کر دل میں بٹھا لو, اس کے بعد اس کا ریزن کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. 4 پہلوان تھے, اس کے بچے بھی. ایک کو بھیجا, وہ بڑا ہائٹ پرسنالٹی طاقتور تھا. امام قاسم کے سامنے آیا, امام قاسم اسے دیکھے, انہیں ان کو دیکھا. دیکھتے دیکھتے تلواریں نکلی, چلتے چلاتے امام قاسم نے ایک ہی بار میں اس کو زیر کر دیا, موت کے گھاٹ اتار دیا. اس کو غصہ آیا, میرا بیٹا مر گیا. دوسرے کو بھیجا, دوسرا بیٹا آیا, اس کو بھی مار دیا. امام قاسم نے ان کو بھی مار دی, اس کو بھی مار دیا, اور اسے بھی وصل جہنم کر دیا. تیسرا بیٹا بھیجا, اس کو بھی مار دیے. چوتھا جو آیا بہت زور شور سے پکار لیتے آیا, اے قاسم تم نے ہمارے تینوں بھائیوں کو مار دیا, اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اللہ اکبر. اس طریقے سے چلانے لگا. امام قاسم اسے جواب کچھ نہیں دیتے. ان قریب تجھے بھی تیرے 3 بھائیوں کے پاس پہنچا دوں گا. یہ جملہ کہہ کر دونوں میں تلواریں چلی, اور سیدھا امام قاسم کی تلوار اٹھی, اس کی گردن پر پڑی, وہ گھوڑے سے نیچے گرا, اور امام قاسم نے دوسرا وار کر کے اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا, اور وہیں پر اسے ڈھیر کر دیا. اور چاروں بچے مرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ارزق کو تو غصہ آ ہی گیا. گھوڑا دوڑا کر میدان میں آیا, تلوار میان سے نکالا. قاسم تو جانتا نہیں میں کون ہوں, تجھے پتا نہیں میں کون ہوں, تو نے میرے 4 بچوں کو مار ڈالا ہے. اب میں تجھے ایسا ماروں گا کہ تیرے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے کے 100 ٹکڑے کروں گا, اور تجھے ماروں گا, تمہارے سارے خیمے میں رہنے والے خاندان کو ختم کر دوں گا. اب کوئی میری تلوار سے نہیں بچے گا. چلانے لگا, میں جنگوں کی چالوں سے واقف ہوں, میں جنگوں میں جیتنے کا طریقہ جانتا ہوں. بولتا جا رہا, گھوڑے کو گھماتا جا رہا ہے. امام قاسم سنتے سنتے بس اتنا بولتے, ارے تجھے کیا پتا جنگ کیا ہوتی ہے, دیکھ تو جس گھوڑے پر بیٹھا ہے اس کی ذم بھی ابھی تک ٹائٹ نہیں ہے. اتنا کہنا تھا, نیچے دیکھا, فوراً امام قاسم نے وار کر دیا, نیچے گرا, اور ایک وار میں اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا. اب جیسے ہی 5 کے 5 چلے گئے, عمر بن سعد کانپنے لگ گیا. مین طاقتور چلے گئے. اب کیا کرنا؟ یہ 4 کو 5 کو مارنے کے بعد امام قاسم واپس خیمے کے پاس گئے. امام حسین کھڑے ہوئے تھے, جا کر چچا جان کا چہرہ دیکھتے ہیں. امام حسین کا چہرہ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں چچا ایک گھٹ پانی مل گیا نا پوروں کو ختم کروں گا. پیاس ستا رہی ہے, گلا سوکھ رہا ہے, چچا میرے ہاتھ سوکھ رہے ہیں. ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر بھی لڑنے میں یہ طاقت ہے. اسلام کی کشتی کو یزید ڈبانا چاہتا ہے, حسین تیرانا چاہتے ہیں, ڈوبنے کشتی کو نہیں دیتے. کہا بیٹا امام قاسم تمہیں پانی تو پینا ہی ہے, مگر یہاں کا پانی نہیں, نانا کے حوض کوثر سے پینا ہوگا. اس پر تمہارا نانا انتظار کر رہے ہیں. اتنا کہتے کہ نہیں, طاقت اندر آ گئی. پھر امام قاسم گھوڑے کو دوڑائے. یزیدیوں کی ہمت نہیں تھی جو قریب آ سکے, مگر امام قاسم خود گھس گئے. عمر بن سعد نے کہا ایک ایک کر کے مت جاؤ, چاروں طرف سے حملہ کرو. اگر ایک ایک کر کر گئے یہ گارنٹی کے ساتھ سب کو مار ڈالے گا. لہذا چاروں طرف سے ظالموں نے حملے شروع کر دیے. ایک وقت میں کمانوں میں تیر رکھنا, ایک ایک وقت میں 200 تیر آنا, 20-25 تیر گھوڑے کو لگنا, امام قاسم کو
लगना, तलवारें चलना, बर्छियां फेंकना, जरा जंग का मंजर सामने करो, एक आदमी के मुकाबले में हजारों आ जाए, क्या होगा? अरे कहीं दंगे फसाद होते हैं, आदमी अपनी जान की अमन के लिए अपना शहर छोड़ देता है, अपना मुल्क छोड़ देता है। खुदारा जंग के मैदान में हम मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होते, मगर यहाँ मौला हुसैन का घराना देखो, इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को तिराने के लिए इमाम कासिम ने तय कर लिया, मैं कटा तो कश्ती तीरेगी, मैं अल्लाह की राह में मरूंगा तो दीन तो जिंदा हो जाएगा, इस्लाम तो जिंदा हो जाएगा। चाहते यही थे इमाम कासिम। हमले हो रहे हैं, मौला हुसैन खैमे के पास से देख रहे हैं मेरा बेटा कैसे लड़ रहा है, देख रहे हैं उधर अंदर पर्दे की औट में खड़े होकर ज़ैनब भी देख रही है, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन की बहन भी देख रही है इस मंजर को कि 22,000 का लश्कर घेरे में लेकर इमाम कासिम पर तलवारें तीरे चलाए और घोड़े से जख्मी होकर नीचे गिर गए। अल्लाह को प्यारे हो गए, सारे यजीदी हटे, इमाम हुसैन घोड़े पर आए, दौड़ते हुए अपने बेटे की लाश को लेकर निकले। गौर करें, लाए लाश खैमे में लाना ही था, पूरी खवातीन की आंखों में से आंसू निकले, रोने लगे। मौला हुसैन ने कहा, फातिमा की बेटियां हैं तुम, इस तरह रोना नहीं, सब्र करना, सब्र के दामन को हाथ से जाने नहीं देना, साबिरा की बेटी हो, सब्र करो। देखिए सामने लाशें हैं हमारे घर में, अगर बच्चा थोड़ा बीमार हो गया, अगर डॉक्टर ने कह दिया किडनी फेल हो गए, आपका क्या हाल होगा? अरे दिल में सुराख है, क्या हाल होगा? सर में भेजे में रख गए, इस तरीके से हटिए, क्या हाल होगा? घर का माहौल क्या होगा? कई दरगाह फिरेंगे, सारना को ले जाएंगे, मन्नतें मांगेंगे। अरे जिनकी चौखट से मुर्दे जिंदा होते हो, वो खुद इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए अपने घर के एक एक फर्द को अल्लाह की राह में लुटा रहे हैं, और कटने के बाद चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, कपड़े फाड़ते नहीं, सीना पीटते नहीं, आओ फागा नहीं करते, सजदा करते, शुक्र अदा करते, सब्र की दुआ करते हैं। और आज हम उनके मानने वाले हैं, क्या कर रहे हैं? इमाम कासिम शहीद हुए, जैसे आपके शहीद होने के बाद अली अकबर आते हैं। ये अली अकबर कौन है? इमाम हुसैन के बेटे हैं। 18 साल के भरे जवान अली अकबर का चेहरा हम शक्ल पैगंबर था। जब किसी को मदीने में रसूलुल्लाह की याद आती तो अली अकबर को देखते थे। अली अकबर का चेहरा देखना, बाज दफा तो लोगों को कंफ्यूज हुआ, अली अकबर चलते थे ना, पूरा रसूलुल्लाह कैसा चलते वैसे चलते थे, कंफ्यूज होता था लोगों को, क्या हुजूर जा रहे हैं, क्या अली अकबर का चेहरा। और अली अकबर का अदब सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो वो अब्बास अलंबरदार है। और हजरत अब्बास बहुत उनका अदब एहतराम करते थे, बड़ा एहतराम करते थे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हत्ता कि आप जो है ना अली अकबर के चाचा हैं, मगर आप अदब करते थे, क्यों? इसलिए कि अली अकबर हुसैन के बेटे हैं, इसलिए हजरत अब्बास ज्यादा अदब करते थे। अब आपको समझाने के लिए मैं बात समझाता हूँ। ये अब्बास अलंबरदार जो है ना, ये भी अली के बेटे हैं। किन के बेटे हैं? अली के। इमाम हुसैन भी अली के बेटे हैं, मगर हुसैन की माँ फातिमा है। हुसैन की माँ फातिमा है। अब्बास की माँ अलंबरदार, जो अब्बास अलंबरदार है ना, उनकी माँ का नाम है उम्मे बनीन। कौन है? उम्मे बनीन। ये फातिमा के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वसीयत पर मौला अली दूसरा निकाह करे तो उनके पेट से गालिबन 4 बच्चे पैदा हुए, उनमें से अब्बास अलंबरदार भी एक है। ये ज़हन में रखिए। अब यहाँ बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, करबला के वाक़या सुनने के बाद अब्बास अलंबरदार इस तरह दूसरी वालिदा के, इमाम हुसैन के दूसरी वालिदा के बेटे हैं। रिश्ते में क्या हो गए? भाई भाई हो गए ना, हुई भाई भाई हो गए ना। मगर हजरत अब्बास अलंबरदार इमाम हुसैन का इतना अदब करते थे कि कभी मौला हुसैन को भैया नहीं बोले। कई को नहीं बोले, इसलिए कि मैं हुसैन को भैया नहीं बोल सकता क्योंकि ये फातिमा के बेटे हैं।
ان کا ادب میرے اوپر لازم ہے. یہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں, اس لیے میں ان کا ادب کرتا ہوں. میں بھیا نہیں کہہ سکتا, میں جب بھی کہوں گا تو میرے آقا کہوں گا, اے میرے شہنشاہ کہوں گا. اور امام حسین چاہتے تھے کہ عباس ایک بار مجھے بھائی بولے, مگر امام حسین بار بار یہ چاہتے تھے ایک بار عباس مجھے بھائی بول دے. مگر زندگی بھر کربلا کے میدان میں بھی کوشش کرے کہ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ عباس مجھے بھائی بولے, مگر مولا حسین کو کبھی انہوں نے بھیا نہیں کہا, رشتے سے نہیں بلایا. جب بھی بلائے تو میرے آقا ہے آپ, میرے داتا ہے آپ, میرے شہنشاہ ہے آپ. اس طرح الخباث سے آپ مولا حسین کو یاد کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عباس علمبردار یہ دوسری بیوی کے, علی کے دوسری بیوی کے بیٹے, ام بنین کے بیٹے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, تفصیلی واقعہ بتا دوں. حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو مولا علی سے کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج تھوڑا تشریف لائیے. خاتون جنت کے پاس آئے, کہا کہ مجھے میرا بیٹا چاہیے. علی سے کہہ رہے ہیں مجھے میرا بیٹا چاہیے. مولا علی نے کہا تو حسن حسین یہ تو آپ کے بیٹے ہی ہیں. کہا یہ میرے نہیں, یہ میرے رسول کے بیٹے ہیں, مجھے میرا بیٹا چاہیے. تو مولا علی نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تمہیں ایک خوبصورت اور اچھی اخلاق اور بڑے ایک اچھے خاندان سے ایک لڑکی سے نکاح کرنا, اس سے جو بیٹا پیدا ہوگا میں نے اس کا نام بھی چن کے رکھا ہے, یہی نام رکھنا, یہ نام فاطمہ کا دیا ہوا ہے. حضرت علی سے کہہ رہے ہیں یہ نام رکھنا. کیا نام رکھنا؟ عباس رکھنا. کیا رکھنا؟ عباس رکھنا. اور میں نے ان کے لیے ایک جوڑا کپڑا بھی سی کے رکھا ہے, جب شادی ہونے کے بعد عباس پیدا ہوں گے تو ان کا نام عباس رکھیں اور ان کو یہ جوڑا کپڑے پہنانا میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد. اب خاتون جنت اس دنیا سے چلے گئے. ان کی وصیت کے مطابق مولا علی ایک مرتبہ اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے. کہا کہ بھائی جان آپ عرب کے تمام لوگوں کے شجرے جانتے ہیں, عرب کے قبیلوں کے حالات سے بھی واقف ہیں. آپ کی نظروں میں کوئی ایسی خوبصورت اور خوب سیرت والی کوئی لڑکی ہے تو اسے ڈھونڈے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کے بڑے بھائی حضرت عقیل جو ہے نا, علی کے بڑے بھائی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہاں. مولا علی سے کہتے ہیں مدینے سے کئی کلومیٹر دوری پر بنی کلب کا ایک قبیلہ ہے جس کے سردار کی ایک بیٹی اچھے اخلاق والی بھی ہے, با حیا بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. کہا ٹھیک ہے ان سے نکاح کی بات کر لیجئے. ادھر بات ختم ہوئی, ادھر سورج ڈوب گیا. رات اپنی زلفوں کو بکھیرتے بکھرتے پوری دنیا کو اندھیرے میں لے لی. تو رات میں وہاں وہ قبیلے کے گھر میں جن سے جن کا نکاح ہونے والا ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں کہ خواب دیکھتی ام بنین اچانک کے چاند اور ستارے یہ سب ان کی گود میں اترے ہیں اور وہ اپنے چاند کو سینے سے لگا رہے ہیں. یہ خواب دیکھا انہوں نے, تارے اور چاند دونوں ان کی گود میں آئے ہیں اور انہوں نے چاند کو اپنے گلے سے لگایا. یہ خواب دیکھے ام بنین, جیسے خواب دیکھے اتنا بڑا خوف سے اٹھ کر امی کو آواز دیے ماں میں نے ایسا خواب دیکھا. تو ان کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی, اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو معبر کے پاس جائیں گے جو خواب کی تعبیر بتانے والا ہے, ان سے یہ خواب کے بارے میں پوچھیں گے. اپنی بیٹی ام بنین کو لے کر تعبیر بتانے والے کے پاس گئے. اب وہ تعبیر بتانے والے نے خواب کو سنا, خواب جو دیکھا گیا وہ سنا, فوراً وہ بھی ادب سے کھڑا ہو گیا. کہا سچ بولو, کیا تم نے یہ خواب دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا. پھر پوچھا کیا تم نے یہ خواب دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو, تم علی کی بیوی بننے والی ہے, تمہارا نکاح رسول اللہ کے داماد سے ہونے والا ہے, تمہارا نکاح ہونے والا ہے. ادھر بات ختم ہو گئی. ادھر صبح کے وقت علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب ان کے گھر قبیلے میں پہنچے اور رشتے کی بات کرے. شادی ہو گئی علی کی اور ام بنین کی. جیسے دلہن کو لے کر حضرت علی اپنے گھر آئے نا, تو ام بنین جیسے مولا علی کے گھر آنے کے بعد مکان میں قدم نہیں رکھتی بلکہ ڈھیلیس کے پاس بیٹھ کر رونے لگی. آنکھوں میں آنسو روا ہے.
डेनिस के पास बैठी है। मौला अली ने कहा उम्मे बनीन तुम क्या कर रहे हो? कहा कि ये घर फातिमा का है। मैं सोच रही हूं, मैं गौर कर रही हूं, तसव्वुर में गुम है, ये फातिमा का घर है, इसमें खातून जन्नत रहा करती है। अल्लाह अकबर, मैं यहां पर मैं खातून जन्नत की सौकन बनकर नहीं, उनकी कनीज बनकर आई हूं, मैं गुलाम बनकर आई हूं। तवज्जो चाहता हूं, कितना अदब है। ये अब्बास की मां कह रही है, अब्बास अलमबरदार की वालिदा कह रही है। और जैसे मकान में दाखिल होना था, इमाम हसन हुसैन दोनों बिस्तर पर सोए हैं, हमारी तुम्हारी जुबान पर बेड पे सोए हुए हैं। उम्मे बनीन ने देखा हसन हुसैन सोए, आप इस तरह राउंड लगाई और खदमों के पास बैठ गई, और फिर आपने गौर से हसन हुसैन को देखा। अली भी देख रहे, कहती है कि हसन मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं, तुम्हारी कनीज बनकर आई हूँ। तवज्जो चाह रहा हूँ, अदब देखिए, अदब अदब। मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं जो हुकूमत करने के लिए आजकल जो चलता है ना, अहले बैत का अदब सीखना है तो अब्बास की वालिदा को देखो, हजरत अली अब्बास को देखो, अब्बास अलमबरदार को देखो, माँ कितना एहतराम कर रही है। इन्हीं के कोख से पैदा होने वाले अब्बास अलमबरदार है, जो सबसे ज्यादा अदब और एहतराम अगर अली अकबर का कोई करते थे तो हजरत अब्बास अलमबरदार करते थे। ये अली अकबर हम शक्ल पैगंबर थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े हसीन थे। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर कहते बाबा मुझे इजाजत दो मैदान जंग में जाने की, मैदान जंग में जाने की इजाजत मांग रहे। 18 साल की भरी जवानी है, आजकल का बाप अपने बेटे को मस्जिद भेजने को तैयार नहीं। मौला हुसैन अपने बेटे को इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को तिराने के लिए, सर कटाने के लिए मैदान में भेज रहे हैं। और आज का बाप जो है अपनी औलाद को दीनी इज्तिमा में नमाज के लिए, इस्लाम के काम के लिए भेजने को तैयार नहीं। खुदारा मुसलमानों, करबला से सबक सीखो। बेटा इजाजत तलब कर रहा है, अब्बा हुजूर इजाजत दे दो, भाई कासिम शहीद हो गए, ओले मोहम्मद शहीद हो गए, सब कुछ निछाड़ करने वाले सब निछावर हो गए, अब मुझे इजाजत दे दो ताकि मैं भी अपनी जान दे सकूं। अल्लाह अकबर। अली अकबर को बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली, बड़ी मुश्किल के साथ उसके बाद इजाजत मिली तो अली अकबर सीधा मैदान में पहुंचे। 40,000 का लश्कर, 40,000 का लश्कर है। जैसे अली अकबर आ गए, शिमर, अमर बिन साद, सब लोग खामोश देखते रहे क्योंकि उनके चेहरे में रसूलुल्लाह का चेहरा था। अमर बिन साद करीब आया, कहने लगा अली अकबर आप बड़े खूबसूरत हैं, आपका चेहरा हूबहू रसूलुल्लाह के चेहरे से मिलता जुलता है। हम आपको मारना नहीं चाहते, आप एक काम कीजिए, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप हमारे फेवर में आ जाओ, हम आपको माला माल कर देंगे। मैं यजीद को बोलकर किसी एक बड़े शहर का आपको अमीर बना दूंगा। लालच दे रहा है। अली अकबर बोले जालिम, तू मुझे दुनिया की लालच और हवस दे रहा है? मैं अपनी जान तो दे सकता हूं मगर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। लालच दी जा रही है। आज लोगों को पैसे दिए तो पार्टियां बदल देते हैं। दौलत की हवस में, दुनिया की दौलत और नोटों के खातिर लोग पार्टी बदल करके इस मुल्क को तबाह ताराज कर रहे हैं। चंद सिक्कों के खातिर लड़ाया जा रहा है। मगर इस्लाम एक ऐसा मजहब है, जब मजहब इस्लाम का मानने वाला किसी भी मैदान में उतरता है तो कमजोर बनकर नहीं, खरा बनकर उतरता है। दौलत में कभी ईमान वालों को खरीदा नहीं, कभी तख्तो ताजों में खरीदा नहीं, जान देकर जान दे दी है, मगर इस्लाम को बचाया और कौम और मिल्लत को बचा लिया है। उन्होंने सौदा नहीं किया, अपना ठोकर मार दिए। अब अली अकबर ने जब ये जुमला कहा तो शिमर की तरफ से, अमर बिन साद की तरफ से एक शख्स को भेजा गया। अली अकबर ने एक ही बार में उसको जहन्नम रसीद कर दिए। इस तरह दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। अब इस तरह कई लोगों को काटते गए, कई लोगों को जहन्नम रसीद करने के बाद, तवज्जो चाहता हूं, अब वापिस खैमे की तरफ आए। अली अकबर खैमे की तरफ आए, आकर कहते बाबा प्यास लगी है,
ہونے والا نا بھائی، جنگ میں تو بہت محنت کرنا پڑتا. یہاں رمضان میں ہم روزہ رہے تو 2-3 بجے ایسی پیاس لگتی، بہت پریشان ہوتے، مسجد چھوڑ کو نہیں جاتے، اے سی کولر کے سامنے پڑے رہتے، پیاس ستا رہی 2-3 گھنٹے، مگر 3 دن سے پانی تک نہیں ہے. 3 دن سے پانی تک نہیں پیے، پیٹ میں کھانا نہیں، پانی نہیں، اور 22,000 کے سامنے لڑنا ہے. اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کے ماننے والوں، اسلام کے ماننے والوں، 1 گھنٹہ جمعہ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے. 1 گھنٹہ مسجد میں جمعہ کے دن سکون سے بیان سن کر، سکون سے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم میں 2 رکعت کے واسطے آ رہے، ہمارے سجدے چلے گئے. یہ ہمارا حال ہے. اب ہمارے اوپر یہ ظالم حکمران ہے تو کون آئے گا؟ علی اکبر لڑتے لڑتے کئی لوگوں کو وصل جہنم کر کے واپس ابا حضور کے پاس گئے. کہا بابا پانی کا کچھ گھٹ ملے گا؟ کہا کہ جب مجھے پیاس لگتی تھی میں نانا جان کی زبان چوستا تھا، تم بھی میری زبان کو چوس لو. اور کہا کہ پانی تو ملے گا بیٹا، تم تو نانا جان کے حوض کوثر پر پانی پینا ہوگا. علی اکبر پھر دوبارہ گھوڑے کو دوڑائے. اب اس کے بعد ایسے نکل جاتے ہیں جیسے آسمان کا سینہ چیر کر بجلی گزر جاتی ہے. یزیدیوں کے لشکر میں علی اکبر گھس جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو قتل کرتے کرتے جہنم رسید کر رہے ہیں. اب یزیدیوں کا لشکر زوروں سے آتا گیا، گھیرے میں لے لیا. کئی تیر لگ چکے، ایک تیر آیا حضرت علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا، یعنی سینے میں دھس گیا. اور جیسے تیر دھسنا تھا آپ گھوڑے سے نیچے گرے، جیسے گھوڑے سے نیچے گرنا تھا یزیدی لشکر ہٹ گیا. آپ نیچے تڑپ رہے تھے. مولا حسین اس منظر کو دور سے دیکھ رہے تھے، خیمے کنے سے دیکھ رہے تھے. جیسے ہی بیٹا گھوڑے سے نیچے گرا علی اکبر کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. دیکھا تو علی اکبر نیچے گرے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کے سینے میں دیکھا تیر پیوست ہو چکا ہے. غور کریں، ایک جوان بیٹے کے سینے میں تیر لگا ہوا ہے. باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. کیا ہم اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتے؟ کیا حسین کے دل میں اپنے بیٹے کا پیار نہیں تھا؟ کیا علی اکبر کے دل میں ابا جان کی محبت نہیں تھی؟ کیا جینے کی تمنا نہیں تھی؟ کیا دنیا میں ابھی آرزو نہیں تھی شادی کریں گے، ہم بھی گھر بسائیں گے، ہم بھی سب کچھ کریں گے؟ تمنا تھی، مگر سب کچھ فدا کرنا تھا، فاطمہ کے لال پر قربان کرنا تھا. علی اکبر کے سینے میں تیر چبھا ہوا ہے. مولا حسین نے دیکھا میرے بیٹے کو درد ہو رہا ہے، تیر سینے میں لگا ہے. وہ تیر نکالنے کی کوشش کرتے، تیر نکلتا نہیں. توجہ چاروں، تیر کھینچتے ہیں، نکلتا نہیں. حضرت مولا حسین نے علی اکبر کو ایک ٹیک لگا کر تیر کو جب کھینچا طاقت سے تو تیر کے ساتھ سینے میں کا دل لگ کر آتا ہے. جیسے ہی سینے میں کا دل تیر کو لگا ہوا دیکھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اور اسی وقت مولا حسین ایک آبری کہ اپنے بیٹے کا دل تیر کو لگا ہوا دیکھا تو اسی وقت حسن کا، ایک امام حسین کا بال سفید نہیں تھا، مگر اسی وقت اسی لمحے میں آپ کے بال بھی سفید ہو گئے. آپ کے بال بھی سفید ہو گئے. جوان بیٹا شہید ہو گیا، دل نکل گیا، تیر کے ساتھ دل آ گیا باہر. آپ غور کریں مسلمانوں، یہ علی اکبر کی شہادت کس کے لیے تھی؟ یہ علی اکبر کا جان دینا کس کے لیے تھا؟ آج کے دور کے مسلمانوں تک اسلام کو پہنچانے کے لیے اتنی بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہے. اور آج ہم مسلمان کہلانے والے مسجد میں 1 گھنٹہ بیٹھنے کو تیار نہیں. جمعہ کی اذان ہو گئی 12:35 کو، 2 بجے تک اطمینان کے ساتھ ہم اپنے کاروبار ختم کر کے آخر میں ایک رسم ہے کرنا، ادا کرنا ہے. اس رسم کو ادا کرنے کی نیت سے آتے ہیں، عبادت کی نیت سے نہیں آتے، رسم سمجھ کر آ رہے ہیں. خدا را مسلمانوں، دین ایسے نہیں ملا. آج کے دور کا مسلمان ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ وہ زمانے میں جتنے بھی جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، واقعی میں ان کی عظمت پر سلام، ان کی تربت کو سلام، ان کی خبروں کو سلام، جنہوں نے اپنا سر کا نذرانہ دے کر اسلام کو ہم تک پہنچایا. آج ہم مسلمان ہو کر ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں. ہمارا کلچر دیکھو، ہمارا رہن سہن دیکھو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھو. خدا را مسلمانوں، آج کربلا سے یہ سبق سیکھو. علی اکبر کی شہادت ہوئی، جوان بیٹے کو لے کر آئے، اندر ایک کوہرام مچ گیا. جیسے ہی جوان بیٹے کی شہادت کو دیکھا زینب رونے لگی، سب روئے. اب تھوڑی دیر کے بعد امام حسین نے سب کو تسلیاں دیے. اچانک گھر میں سے، خیمے میں سے رونے کی آواز آئی تو کہا
کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ تھوڑا آپ اندر تشریف لائیں، کیونکہ سیدوں کا جو خیمہ تھا وہ الگ تھا، خیمے الگ الگ نصب کر دیے گئے تھے وہاں پر۔ جیسے آپ خیمے میں چلے گئے مولا حسین، تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ معصوم علی اصغر کا گلا سوکھ گیا ہے۔ شہرہ بانو جو ام اللیل، یہ امام حسین کی بیویاں ہیں، انہوں نے کہا کہ سینے میں دودھ نہیں، بچہ تڑپ رہا ہے، اس بچے کو کتنا پانی چاہیے؟ 2 بوند اگر اس کا حلق بھیگ گیا نا، اے میرے سرتاج، بس اس کو زندگی مل جائے گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سخی ماں کے سخی بیٹے ہیں، آپ سخی باپ کے سخی بیٹے ہیں، آپ کی ماں فاطمہ بھی سخی، آپ کے بابا علی بھی سخی، آپ کے نانا بھی سخی، آپ سخی ماں کے سخی بیٹے ہیں۔ آپ ہمیشہ کسی کے پاس کچھ نہیں مانگے، سب کو دیتے گئے، مگر آج اس بچے کے خاطر ان یزیدیوں کے پاس جانا، میرے بیٹے اصغر کے لیے 2 گھٹ پانی مانگو، اگر 2 گھٹ پانی مل جائے تو یہ بچے کو زندگی مل سکتی ہے، آپ 2 گھٹ پانی مانگو۔ رو رہے ہیں گھر میں، خیمے میں خواتین اشک بہا رہی ہے۔ مولا حسین کو جب بڑے بڑے واسطے دے دیے گئے تو مجبوراً آپ نے اپنے بیٹے علی اصغر کو اٹھائے، خیمے سے باہر آئے تو ام اللیل نے کہا کہ دیکھو ان یزیدیوں میں سے تو بھی کوئی بچے والا ہوگا، شاید اس بچے کو دیکھ کر رحم تو آئے، کہنا کہ دشمنی تمہاری مجھ سے ہے، میرے بیٹے سے تو نہیں نا، پانی تو دے دو، بچے کو مانگو۔ تو مولا حسین خیمے سے باہر آئے، یزیدیوں نے دیکھا کہ آپ کون آئے، تو دیکھا کہ مولا حسین کی گود میں ننھا بچہ ہے۔ تو آپ نے کہا یزیدیوں، میرے بیٹے کا گلا سوکھ رہا ہے، 2 بوند پانی چاہیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اسے پانی پلاؤ، میں قیامت میں حوض کوثر سے پانی دلاؤں گا۔ ظالم پانی نہیں دیتے، کتنا ظلم کرتے ہیں، غور کریں۔ 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، 6 ماہ کے بچے کے لیے مولا حسین نے پانی مانگا، بجائے پانی دینے کے ظالموں نے کمان میں تیر رکھا اور چھوڑا کہ اگر ہم اس طرح بچے کو پانی دیں گے تو یہ ان کے پاس تو بچے بہت ہیں، بچے لائیں گے، پانی پلائیں گے، آگے یہ ہمارے دشمن بنیں گے، لہٰذا انہوں نے تیر چھوڑا، وہ تیر آیا مولا حسین کے بیٹے کے گلے کو چیر کر حضرت امام حسین کے بازو کو لگ کر چلا گیا، بچہ اسی وقت باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ چھوٹے بچے کا بھی انتقال ہوا، جیسے شہید ہونا تھا۔ اب جیسے خیمے میں بچے کو لے گئے تو خواتین نے سمجھا کہ شاید بچے کا رونا کم ہوا، بچہ پانی پیا ہوگا، دیکھا تو اللہ کو پیارا ہوا تھا، مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، ایک چیخیں نکلی، خواتین رونے لگی۔ مولا حسین نے سب کو صبر کی تلقین کی، ابھی بہت امتحان باقی ہے، ابھی صبر کرنا ہوگا۔ یہ تلقین کرتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے ننھے بیٹے کی ایک خبر بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اسی میں آپ نے سپرد خاک کر دیا، پھر میدان کی طرف آئے۔ ذرا غور تو کرو، پھر میدان کی طرف آئے۔ عباس علمبردار تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسین اب سارے جانثار تو شہید ہو گئے، ایک عباس علمبردار جو پورے خیمے کی نگرانی کرتے تھے آپ، اور ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا تھا، ہائٹ میں، طاقت میں، پرسنلٹی میں، ہر اعتبار سے علمبردار چوڑے ہٹے کٹے، ہو بہو فاتح خیبر علی شیر خدا حیدر کرار کا بیٹا عباس علمبردار نے خیمے کی نگرانی کرنا ان کی ذمہ تھی، اور یہ پرچم اسلام کو لے کر گھومتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ مولا حسین اب مجھے اجازت دو، میں میدان کربلا میں جاؤں گا۔ مولا حسین نے ان کو بھی اجازت دیتے ہیں، ایک تنہا تم میرے ساتھ ہر میدان میں رہنے والے، اب ان کو بھی اجازت دے دیے۔ جیسے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کے میدان میں پہنچے، خدا را مسلمانوں عباس کی سواری جیسا جیسا آگے جا رہی، یزید پیچھے ہٹ رہے، ہمت نہیں ہے سامنے آنے کی، آپ خود آگے جا رہے ہیں مگر وہ 22,000 رہ کر بھی کانپ رہے ہیں، گھوڑے بھی پیچھے، لوگ بھی پیچھے ہو رہے ہیں۔ عباس علمبردار کی طاقت کا اندازہ ان کو ہے، اب یہ ایسا شیر آیا ہے کہ اب اگر یہ اٹھی تلوار تو پشتوں کے پشتے ختم ہو جائیں گے، یہ سب کو گرا ڈالے گا۔ سب کو معلوم تھا مگر ایک ایک کر کے نہیں آئے، ایک ہی وقت میں 10 کا جھنڈ آتا گیا، مگر حضرت عباس علمبردار ایک ایک کو ختم کرتے گئے، کئی لوگوں کو جہنم وصل کرتے گئے، وصل جہنم کرتے گئے، کئی لوگوں کی لاشیں گراتے گراتے واپس خیمے کے پاس آئے۔ مولا حسین سے کہتے ہیں اے حسین، میرے آقا، میرے سردار،
اگر کچھ پانی مل جاتا نا سارے یزیدیوں کو ختم کر دوں گا. ان کو بھی وہی جواب ملا کہ دیکھو وہ نانا آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پانی تو وہاں پینا ہے لوگوں, حوض کوثر ہے, آپ کو بھی پینا ہے, ہم کو بھی پینا ہے. وہ سخت منزل آنے والی ہے قیامت کے میدان میں. اعلیٰ حضرت نے کہا یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے, یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے, صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. وہ حوض کوثر کا منظر ہم بھی دیکھیں گے, وہ حوض کوثر کا پانی انشاءاللہ حسین کے چاہنے والے حسینیوں کو بھی مل جائے گا. جنہوں نے کربلا کے میدان کو تو دیکھا نہیں مگر میدان کربلا کے خاکے کو 10 محرم کے دن اگر اپنی گلی کوچوں گھروں میں شربت کی شکل میں لوگوں کو سیراب کیا ہوگا, کل قیامت میں حسین اسے اپنے نانا کے حوض کا پانی پلا دیں گے. حوض کوثر کا جب پانی پیئیں گے نا ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاسی نہیں لگے گی, مگر قیامت کے دن لوگوں کی زبانیں لٹکتی ہوگی. سرکار فرماتے ہیں محشر کے میدان میں لوگوں کی زبانیں باہر گر جائے گی, حلق سے نکل کر لٹکتے رہے گی, پانی کے لیے تڑپتے رہیں گے, پیاس کے لیے تڑپیں گے, بدن پہ کپڑے تک نہیں ہوں گے, کوئی سایہ نہیں ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, لوگ پسینے میں شربور ہو کر ڈوب جائیں گے. مگر حوض کوثر پر وہی جائے گا جو حسین کا چاہنے والا ہے, حسن کا چاہنے والا ہے, قاسم کا چاہنے والا ہے, عباس کا چاہنے والا ہے, خاتون جنت کا چاہنے والا ہے, اہل بیت کا چاہنے والا ہے, غوث و خواجہ کا چاہنے والا ہے. انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا, کل کے جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم حسین سے محبت کرتے ہیں, حسینی پرچم کے سائے تلے قیامت میں اٹھائے جائیں گے. ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر حسین کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے گٹکا چھوڑنا, سگریٹ چھوڑنا, تمباکو چھوڑنا, چرس گانجا افیم چھوڑنا, 3 پتے کھیلنا چھوڑنا, شراب پینا چھوڑنا, نماز سے دور تھے قریب آنا, عبادت سے منہ موڑتے تھے عبادت کرنا. اب یہ ساری چیزیں اگر کرتے رہو گے تو محشر کی سختیوں سے بچانے والے اللہ کے جلال سے صرف آل رسول ہوں گے, صرف آل رسول ہوں گے. قیامت کے دن اللہ کے جاہ و جلال کے سامنے کوئی نبی نہیں جا سکتے جب تک میرے نبی نہ جائیں. میرے نبی جانے کے بعد سب کو اجازت ملے گی, سب کو اجازت, جس کو اجازت دی جائے گی. اللہ کے جلال کے سامنے جب پوری دنیا ختم ہوگی نا, ختم ہونے کا ٹائم قریب آیا, دیکھتے دیکھتے جمعہ آ رہا, دیکھتے دیکھتے پھر آ گیا شمشا عالم بابا کا عرس آ گیا. یہ نیکسٹ آنے والے 14 سفر کو سرکار کا سندل ہونے والا ہے. توجہ چاہیے, سال یوں جا رہے ہو, سال یوں جا رہے, مہینے کا کرایہ دیا ابھی پھٹے نہیں خرچے, پھر مہینہ آیا پھر کرایہ دینا, لائٹ کی بل بھرنا, چل رہا نا بھائی. ہاں بولے تک جب قیامت قریب آئے گی سال مہینوں میں لپٹے جائیں گے, مہینے ہفتوں میں, ہفتے گھنٹوں میں ختم ہو جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیاں ہے اور پوری دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. اس وقت میدان محشر میں جب قیامت کا میدان بپا ہوگا, اس منظر کو میرے نبی نے کھینچ کر بتا دیا. وہاں 3 جگہ ہوگی, وہاں ایک پل صراط رکھا جائے گا, میزان رکھا جائے گا, ترازو, نیکیاں گناہ تولے جائیں گے, اور تیسرا حوض کوثر ہوگا. یہ 3 مقامات پر اللہ کے رسول رہیں گے, 3 مقامات پر اللہ کے رسول رہیں گے. جب نیکیاں گناہ تولے جائیں گے تو وہاں بھی رسول رہیں گے, دیکھتے رہیں گے. اگر نیکیاں کم ہے, نہیں اسے زیادہ کرو, بھیجو اسے جنت میں, یہ میرا ہے, یہ میرا, اسے جنت میں بھیجو, مارنا نہیں. فرشتے کہیں گے آقا جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے. دیکھیے توجہ چاہ رہا ہوں, قیامت میں بچانے والے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز پڑھنے کو تیار نہیں مسلمانوں, فجر کو اٹھنے کو تیار نہیں ہے. ارے فجر کی نماز کو اٹھو, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کل میدان محشر میں پتا چلے گا, قبر میں جانے کے بعد ہی پتا چلے گا. سب لوگ مٹی ڈال کر جائیں گے, نہ تمہارا آفیسر بچا سکتا, نہ تمہارا مالک بچا سکتا, نہ تمہارا دوست آئے گا خبر میں. تم جو عمل کرو گے یہی عمل تمہاری خبر کو دبانے نہیں, یہ عمل خبر کو ہٹا کر چوڑی کرے گا, اور حتیٰ کہ تمہیں جنت کی کھڑکی کھول کر دے گا. خدا را مسلمانوں, میدان محشر میں حوض کوثر رکھا جائے گا. اس لیے حسین بار بار کہتے وہ حوض
जहां तुम्हें नाना के साथ पानी पीना है। अब्बास अलंबरदार सुने, दौड़ रहे थे, घोड़ा पलटा कर जा रहे थे, खैमे में से बच्ची की आवाज आई, अल अतश, पानी, पानी की आवाज आई। मौला हुसैन ने जैसे ये आवाज सुनी, फौरन आप घोड़े से नीचे उतरे, खैमे में गए तो सकीना तड़प रही है पानी के लिए। बच्ची सकीना तड़प रही है, कहती है चाचा मुझे पानी चाहिए, चाचा मुझे पानी चाहिए। आपने बच्ची के सर पे हाथ रखकर वादा किया, बेटी सकीना मैं पानी लेकर आऊंगा। मशकिजा था, ले लिए। आप उस मशकिजे को लेकर अपने घोड़े का रुख दरियाए फरात की तरफ किया। तवज्जो चारो, अब इधर 22,000 का लश्कर है, उधर दरिया है। अब दरिया के पास सबसे ज्यादा फौजी का तायुन कर दिया गया था, वहां पर सबसे ज्यादा फौजियों को लगाया गया था, क्योंकि इब्ने जियाद को और शिमर को, अमर बिन साद को मालूम है अगर वो पानी लेकर गए खैमे में बोले तो हम कोई नहीं बच सकते, यहाँ सबसे ज्यादा पाबंदी लगाओ, जो भी आए उसे मार दो। अब वहां सबसे ज्यादा लश्कर था, सबसे ज्यादा फौजी वहां थे। अब हजरत अब्बास ने अपने घोड़े का रुख उधर ही किया। देखिए क्या हाल है, क्या ताकत का अंदाजा लगाए। अब्बास अलंबरदार ने जैसे घोड़े का रुख दरियाए फरात की तरफ किया तो सारे यजीदियों में खलबली मच गई। अरे इनका घोड़ा तो इस तरफ आ रहा है, किसी की मजाल नहीं, जो भी सामने आता है वो कट कर गिर रहा है, सामने आने की हिम्मत नहीं रखे। कई लोग इधर उधर तितर बितर हो गए, एक दूसरे पर गिर कर मरे। कई लोग अभी हजरत अब्बास की तलवार के जद में नहीं आए, उनकी स्पीड और उनकी ताकत का अंदाजा लगाकर तू भाग मैं भाग में आधे मर गए, मगर हजरत अब्बास का घोड़ा गया, जो सामने आए उससे सर उड़ाते गए, पानी पे जाके कब्जा कर लिए, पानी में उतार दिए घोड़े को, उतार कर मशकीजे में पानी भर लिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पानी भर लिए, तवज्जो चाह रहा हूं, पानी भर लिए। क्या सोचे होंगे अब्बास, मैं तो पूरे दरियाए फरात पे कब्जा जमाया। अरे अब्बास है, अब्बास, पूरी दुनिया तो आपके कब्जे में है, ये तो बज़ाहिर दुनिया को दिख रहा है, अल्लाह ने सब कुछ आपके कब्जे में रखा है। हजरत अब्बास ने पानी को मशकिजे में लिया। अरे अब्बास जब पानी को मशकिजे में लिया ना दरिया फरात के, तो मुझे अजमीर याद आ गया, अजमीर शरीफ याद आ गया। ख्वाजा गरीब नवाज पर राजा ने पानी बंद कर दिया था, पानी बंद कर दिया। ये मुसलमान जब से आए हैं यहाँ राजस्थान में, इंडिया में, ये जिनके चेहरे तो बड़े नूरानी हैं, सर पे वही तमामे हैं, और ये लोग हमारा पानी ले रहे हैं और ये अपने इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, तो राजा ने ऐलान कर दिया कि वो पानी मुसलमान नहीं लेना, सबको इजाज़त है। पानी पर पाबंदी लगाई, पानी पर। अच्छा वो बोले तो सुनेंगे नहीं, क्या करना, उन भी फौजियों को लगा दिया। अना सागर के अतराफ फौजियों को तायुन कर दिया, और गरीब नवाज के मुरीद पानी लेने गए तो फौजियों ने रोक दिया, नहीं साहब पानी नहीं ले सकती, ये राजा का ऑर्डर है। अब हजरत के मुरीद बोले, हमारे बाबा बोले हैं पानी ले, नहीं नहीं हमारे राजा का ऑर्डर है, आप पानी नहीं ले सकते, वरना फिर हम आपको जेल में ले जाकर डालेंगे, राजा का ऑर्डर है। तो गरीब नवाज के मुरीद खामोश उल्टे पांव आए, वापस बोले मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, हजरत राजा का ऑर्डर है कि पानी सब ले सकते हैं, मुसलमान नहीं लेना। अच्छा ये बात है, ये कासा लो। गरीब नवाज क्या दिए, कासा दिए। किसके बेटे, ये इमाम हसन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे। तवज्जो चाह रहा हूं, बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे। हजरत गरीब नवाज ने कहा ये कासा लो, अना सागर से कहो कि ख्वाजा बुला रहे हैं, अना सागर से कहो कि ख्वाजा बुला रहे हैं। अब क्या अना सागर भी सुनता, इसका मतलब सुनता, वो मालूम है गरीब नवाज को, वो सुनता, सबकी नहीं सुनता, अल्लाह वालों की सुनता। इसीलिए पानी में हाजी अली बाबा हैं, इसलिए पानी में मखदूम शाह बाबा हैं, इसलिए पानी में तमीम अंसारी है। ये समंदरों के बॉर्डरों पे बैठने वाले अल्लाह वाले बता रहे हैं, मेरे नाना मेरे दादा करबला में मजबूर नहीं थे, हम उनके खानदान के चश्मो चिराग होकर आज समंदरों पे राज कर रहे हैं। पानी तो पानी क्या है, जब चाहते अल्लाह वाले दादा हयात कलंदर, अगर आप चिकमंगलूर जाकर पहाड़ पर देखे, मानिक धरा जो पानी बह रहा है वह पानी नहीं था। हजरत को वजू बनाने की हाजत हुई, आपने हाथ उठाए, पानी जारी है, आज तक जारी है, सैयदाना परेशान है, अभी तक पानी सूखा नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? इमाम हुसैन अगर चाहते, अब्बास चाहते,
قاسم چاہتے, اکبر چاہتے, اصغر چاہتے تو کربلا کا پورا میدان پانی سے بھر جاتا تھا, مگر حسین کو معلوم ہے مجھے پیاسا امتحان دینا ہے, یہاں کرامت نہیں استقامت دکھانا ہے, کرامت دکھانا نہیں. اگر حسین کو پرمیشن ملتا کرامت دکھانے کا, ایک یزید نہیں ملتا تھا, سب کو تہس نہس کرتے تھے. امام حسین نے بتا دیا مجھے کرامت نہیں استقامت دکھانا ہے, صابر بننا ہے, صبر کرنا ہے, ورنہ دنیا کا مسلمان کہے گا حسین کے پاس کرامت تھی وہی اس لیے لڑے. یہ جملہ نیانا بول کو کرامت نہیں دکھائے. صبر کرے, صبر کرے. میں کیوں, میرے گھر میں آنے والے سب دکھا دیں گے. کربلا کا جواب اجمیر میں مل جائے گا. انا ساگر سے بولے آ جا اندر, سب آ گیا. انا میں بول رہا تھا, انا نہیں بول رہا بولتے تو. انا ساگر کا مطلب انا کے معنی میں نہیں, تیرا میں نہیں, خواجہ بلا رہے چلا. پورا ساگر کاسے میں آ گیا. جب مشکیزہ پانی میں گیا فرات کے, تو میں سوچ رہا ہوں عباس جب تمہیں لینا تھا تو مشکیزہ بھر کے لیے پورے فرات کو لے سکتے تھے. آجا بولے پورا فرات اگر اندر آ گیا کیا کرتا تھا یزید, مگر کرامت دکھانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی, کیونکہ امام حسین خود کرامت نہیں دکھا رہے ہو. حالانکہ کربلا سے پہلے, ابھی واقعہ نہیں ہوا, کربلا میں آئے تھے, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. دیکھیے 2 محرم سن 60 ہجری کو کربلا کی زمین پر خیمے لگائے. کتنے؟ 2 محرم 60 سن ہجری. اب کون سو ہجری چل رہی؟ سن 1445. کون سو چل رہی؟ 45. 1400 میں سے 60 نکالے 40. اب 1380 کو 5 سال ہو گئے کربلا ہو کر. کتنے سال ہو گئے؟ 1380 پر 5 سال گزر گئے. آج بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے, آج بھی کربلا کا ذکر ہوتا. ایسا لگتا ہے جیسے کل کا واقعہ ہے, ایسا لگتا ہے بھی پرسوں کا واقعہ ہے. یہ مولا حسین کی سب سے بڑی کرامت ہے. سن 60 ہجری 2 محرم کو کربلا میں خیمے لگائے. تو 1-2 دن پہلے جب لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ آئے سالے جانثاروں نے حضور پانی کی ضرورت ہے, تو مولا حسین ایسے چلتے چلتے زمین پر گئے, بولے یہاں کھودو پانی ملے گا. تو جیسے کھودے تو چٹان ہی ہٹائے تو پانی تھا. سب لوگ سیراب ہوئے, پانی پی لیے. توجہ چاہ رہا ہوں, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, ابھی میدان قائم نہیں ہوا. اس سے پہلے مولا حسین جو کرنا تھا کرامت دکھا لیے, مگر کربلا میں نہیں دکھایا. آج یہ لوگ سمجھتے نا, اہل حدیث والے تبلیغ والے 4 بجے اذان دیتے ہیں عصر کی, 3:30 بجے اذان شروع ہوتی. ایسے ایسے کام کرتے. آج لوگوں کو, انہوں لوگوں بیچ میں آ کو مسلمانوں میں درار پیدا کر رہے ہیں. ہمیں کیا تو بولے تو نہیں بولنا بھائی, ان کے انہوں کر رس کاموں کو نہیں بولتے. ارے بھائی پہلے سے چلنے والی ایک ہی جماعت اہل سنت والجماعت پہلے سے چلتی آ رہی ہے. اب جتنے لوگ آئے دنیا میں چلے گئے. اب آج کل کے لوگ آ کر وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, انگوٹھا نہیں چننا, جھنڈا نہیں چڑھانا, فاتحہ نہیں دلانا, 12ویں نہیں کرنا, 11ویں نہیں کرنا, رجب نہیں کرنا, ایک کنڈے نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, یہ نہیں وہ نہیں. اختلافات ہم نے نہیں پیدا کیے, تم نے پیدا کیے ہیں. جب تک گھروں میں فاتحہ تھے, گھر میں اتحاد اور اتفاق محبت تھی, اور جب گھروں میں فاتحہ بند ہو گئے, بے برکتی گھروں میں آ گئی. گھر میں ساس بہو میں نہیں جمتا, بہو ساس میں نہیں جمتا. آج گھروں کے اندر جو جتنے بھی دنگے فساد جھگڑے ہو رہے ہیں اپنے قبیلوں گھروں میں, یہ صرف وجہ یہ ہے اللہ والوں سے دشمنی کرنے کی وجہ سے. ان سے محبت کرو, سب میں محبت پیدا ہوگی, سب میں محبت پیدا ہوگی. حضرت عباس علم بردار مشکیزے کو دریا میں ڈبو دیے, سارا پانی مشکیزے میں جتنا آنا تھا آیا, لے کر آپ نے اس کو بند کیا. اور جیسے ہی گھوڑا کا رخ خیمے کی طرف کرے, ابن زیاد کا چیلا عمرو بن سعد اعلان کر دیا, اگر یہ پانی, یزیدیوں کو بول دیا, اگر پہنچ گیا تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا. مجھے نہیں معلوم کیا کرتے, پانی بھی نہیں پہنچنا, عباس بھی نہیں پہنچنا, ختم کر دو. اعلان ہوتے ہی 1 نہیں 2 نہیں 10 ہزار کا لشکر آیا, گھیر لیا. غور کریں آپ, ہزاروں کی تعداد میں. مگر حضرت عباس علم بردار ان فوجیوں کو دیکھ کر ڈرنے والے نہیں ہے. تلوار ایسا چل رہی ہے, خدا کے غضب کی بجلی بن کر ایسے گردنیں کاٹ رہی ہے جیسے پیاز کو کاٹا جاتا ہے, گاجر مولی کاٹا جاتا ہے, گردنیں کئی گرتے جا رہی ہے. اچانک ایک
شخص یزیدی آیا پیچھے سے اور اس نے حضرت عباس علمبردار کے سیدھے مونڈے پر زور سے تلوار ماری. گھوڑے دوڑ رہے ہیں, دیکھیے ٹھہرے نہیں ہے, گھوڑا دوڑ رہا ہے, یہ بھی دوڑ رہے ہیں, تلوار بھی چل رہی ہے, تیر بھی چل رہے, توجہ چاہ رہا ہوں, دوڑ رہے گھوڑے. تم ذرا گھوڑے بیٹھ کر دوڑ کو بتاؤ, ہڈی ہڈی ٹوٹ کو جاتی ہے ہماری. وہ کیسے مرد مجاہد ہے جو گھوڑا دوڑ رہا ہے اسپیڈ سے, وہ بھی ایسا ویسا نہیں, اسپیڈ سے گھوڑا دوڑ رہا ہے, پیچھے آنے والا بھی اسپیڈ سے آ رہا ہے. ایک ہاتھ میں تلوار اٹھایا, دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کی ڈور سنبھال کر اس نے حضرت عباس علمبردار پر زور سے تلوار ماری. آپ کا ہاتھ کٹ کر گر گیا. آپ رو لیتے بیٹھے نہیں, گھوڑے کیسی دوڑا رہے ہیں, گھوڑا دوڑ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے, خون کے فوارے نکل رہے ہیں. ادھر سے ایک یزیدی آیا, اس نے یہ بازو بھی کاٹ دیا, جیسے یہ ہاتھ بھی کٹ کر گرا. آپ نے گرتے ہوئے مشکزے کو پانی کے منہ میں پکڑ لیا, اپنے دانتوں میں پکڑا اور گھوڑا دوڑ رہا ہے, گھوڑا رکا نہیں, گھوڑے کو بھی تیر لگے ہیں. عباس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں. عباس نے نہ پرچم کو گرنے دیا نہ پانی کو گرنے دیا, پرچم کو سینے سے لگا لیا, علم کو سینے سے لگا لیا اور مشکزہ دانتوں میں پکڑے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں. اب یزیدی تھک گئے. اچانک ایک یزید سامنے سے آیا, کمان میں تیر رکھا, دیکھیے اسپیڈ وہی ہے, گھوڑا دوڑ رہا ہے, ٹھہر کر نہیں ہو رہی جنگ, گھوڑا دوڑ رہا ہے, سامنے سے اسپیڈ میں آیا اور تیر کو کمان میں رکھا, نشانہ لگایا, تیر آیا, مشکزے کو لگا, مشکزے کو پھاڑ کر عباس کے گلے کو چھپ جاتا ہے اور پورا پانی کربلا کی زمین پر گرا. حضرت عباس نیچے گرتے گرتے کہنے لگے, بیٹی مجھے معاف کر دینا, میں نے تجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر سکا. سکینہ, ظالموں نے مجھے حملے کر کے شہید کر دیا, تو مجھے معاف کر دینا میری بیٹی, میں تجھ سے کیے وعدے کو پورا نہیں کر سکا. یہ کہہ کر آپ عباس گھوڑے سے نیچے گر گئے تو آپ کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے گئے. گرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑے, جب تک گیدڑ کی طرح بھاگ رہے تھے, سامنے نہیں آ رہے تھے. اب جیسے نیچے گرے تو سب سامنے آ کر مارتے جا رہے ہیں, تلواروں سے مارتے جا رہے ہیں. ذرا توجہ کیجئے, یہ کوئی من گھڑت بات کہانی نہیں ہے, حقیقت گزرے سے واقعہ ہے, یہ حقیقت گزرے سے واقعہ ہے. عباس نیچے گرے, مولا حسین آئے, آتے ہی سارے یزیدی ہٹ گئے. حضرت مولا حسین نے عباس کی سر کو اٹھایا, آنکھ کھلی عباس کی, آنکھ کھلتے ہی مولا حسین کے چہرے کو دیکھا, چہرے کو دیکھا, دیکھا کہ حسین کے دربار میں ان کی مانڈی پر سر رکھے ہیں. لوگوں, کون ہے وہ حسین جس کے چہرے کو نبی نے چوما ہو؟ وہ حسین کی زیارت کرتے ہوئے عباس فخر کرتے ہیں, اے حسین. آپ حسین کی دربار میں آنکھیں کھول کر جب رونے لگے تو مولا حسین نے کہا, عباس ایک بار اب دنیا سے جا رہے ہو, مجھے بھائی کہہ دو, ایک بار کہہ دو. حضرت عباس کہتے نہیں, میں کبھی آپ کو بھائی نہیں کہوں گا, آپ تو میرے آقا ہیں. ادب و احترام دیکھیے کتنا ہے, ادب و احترام, ادب و احترام بجا لا رہے. خدا را مسلمانوں, ادب سیکھنا ہے, عباس علمبردار سے سیکھو کہ آپ نے کیسے اہل بیت کا ادب و احترام کیا. حضرت عباس حضرت حسین کے گود میں دم توڑ دیے اور جیسے آپ کلمہ پڑھ کے شہید ہوئے, آپ کی لاش کو امام حسین خیمے کے پاس لائے. اب کوئی نہیں, تنہے تنہا حسین بچے, سب شہید ہو گئے, سب شہید ہو گئے. اب ایک شعر بچا ہے, مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا, مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا, خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. جو دہکتی ریت کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جو دہکتی ریت کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, سب شہید ہو گئے, اب مولا حسین تنہے تنہا بچے. اس کربلا سے یہ سبق ملا, کیونکہ اب حسین کی شہادت کا واقعہ اتنے وقت میں نہیں بولا جا سکتا. انشاءاللہ آخری اب آنے والی جمعہ کو آپ کے سامنے قطب ریچور اور عصمت اولیاء کے ساتھ مولا حسین کی شہادت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا, کیونکہ مولا حسین جب میدان میں آئے اس وقت کی کیفیت اور اس وقت کے عالم کو ایک ایک مرتبہ اگر بولتے چلے جائیں تو کافی وقت درکار ہے. انشاءاللہ جلد سے جلد مسجد میں
آنے کی کوشش کرو. کربلا کا میدان, کربلا کا مارک, کربلا کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے. اسلام کی ڈبونے والی کشتی جو یزید ڈبو رہا تھا, اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ترانے کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا, اپنے بیٹوں کو دے دیا, اپنے بھتیجوں کو دے دیا, اپنے بھانجوں کو دے دیا, حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے کر کشتی کو ترایا. اور اس کشتی میں آپ بھی اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کشتی یوں ہی نہیں ملی جس طرح میرے نبی نے اسی لیے کہا میری اہل بیت کشتیوں نوح کے مانند ہے, وہ ان میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا. تو ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, تو آج سے شریعت کے پابند بن جائے, نمازی بن جائے, روزے دار بن جائے, قرآن پڑھنے والے بن جائے, ماں باپ کا احترام کرنے والے بن جائے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے کسی اور سے ڈرنا نہیں ہے, صرف اللہ سے ڈرو اور رسول سے محبت اور آل رسول سے محبت کرو. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں مٹا سکتی ہے. آج ہم ہے نا منہ دیکھ کر لوگوں کو بات کرتے ہیں. مسلمانوں یہ چھوڑ دو منہ دیکھ کر منہ چاٹو کی باتیں کرنا. اب جب کوئی مسلمان آیا ہے, نام مسلمان ہے, تو فوراً اللہ نے تمہیں طاقت دی تو مدد کرو, اور کہنا کہ میری کیا طاقت, میری کیا وسعت, تیری مدد کرنے کے میں قابل کا, اللہ نے مجھے طاقت دی, میں تیری مدد کر رہا ہوں. تو یہ نیت کر کے مدد کرے, اللہ آپ کی اور مدد فرمائے گا. خدارا مسلمانوں اپنے اندر یہ ارادہ کرو, ہم مسلمان ہیں, ہم بھی ادب سے زندگی گزاریں گے, نماز کا اہتمام کریں گے. جیسے کہ آج میں آپ کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں ادب کے بارے میں, یہ بے ادب لوگ آج کل بہت نکلے ہیں. مسجدوں میں ٹوپیاں تک نہیں پہنتے نماز کے لیے, ٹوپی. اب جن کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے وہ فوراً دستی یا ٹوپی ڈال لیں. میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں ادب ضروری ہے. مسجد میں آ گئے تو ہم مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھیں. مسجد میں کیسا آنا, جینس پینٹ, ٹی شرٹ, بیلٹ, گلے میں چین, ہاتھ میں کڑا, کان میں بولی ڈالے, ایسا آنا. کیا ایسا آنا ہے؟ کیا میوزیکل پارٹی میں آئے تمہیں, کیا کسی ڈانس کی پارٹی میں آئے؟ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو پورے جسم کو ڈھانپ کر سر پہ امامہ باندھ کر آنا چاہیے. جیسے امامہ باندھتے آدمی میں ایک عاجزی انکساری آ جاتی ہے. ٹوپی یہ مسجد میں نماز کے ادب میں سے ایک ادب ہے. جب کبھی بھی ہم مسجد میں آئیں تو فوراً اپنے سر پہ ٹوپی ڈالنا, بولنے کی نوبت نہیں رہنا. ہاں آپ کے پاس تو اتنا بڑا فون رکھنے کے لیے جگہ ہے, جیبا میں ٹوپی رکھنے کی نہیں ہے. ایک چھوٹی ٹوپی چائنا کی جو بھی ملتی نا, وہ ٹوپی ہلکی پھلکی رہتی, کم سے کم جیب میں رکھنے کی عادت ڈال لے. ایک تسبیح, ایک مسواک, ٹوپی, یہ تین رہے تو ایکسیڈنٹ ہوا تو بھی اس کی برکت سے پاؤں ٹوٹنا رہا تو انگلی ٹوٹ کو جاتی, پھر اٹھ کو جاتا. اگر خدا نہ خواستہ کہیں موت بھی آ گئی کسی بھی معاملے میں, کوئی بھی ایک بیماری میں مبتلا ہو کر, تو کم سے کم لوگ ہے نا پریشان نہیں ہوتے. ٹوپی, دستی, تسبیح دیکھ کر مسلمان تو کہتے ہیں. پڑوس میں مسجد میں جا کر بولتے فلانے کی لاش پڑی ہے, ٹوپی, دستی, وہاں تسبیح نکلی سو ہے اور مسواک نکلا سو ہے, وہ لگتا ہے مسلمان ہے. تو صحیح جگہ لاش تو جا سکتی ہے. خدارا مسلمانوں اپنے جیبوں میں جتنا بڑا موبائل رکھ رہے نا, اس کے ساتھ ساتھ ٹوپی بھی رکھ لیا کرو. یہ نماز کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب ہے. ٹوپی پہن کو نماز پڑھنا ضروری ہے کیا, یہ بحث نکو کرو, حجت الکھیکڑی نکو بنو. ٹوپی پہننا بس. اب وہ سوال کرے تو اس کے جواباں بھی ہمارے پاس سے دے سکتے, مگر حجت نکو کرو, بات چپ کے بات کو بڑا کر بدتنگن نکو کرو, نفرتیں نکو پھیلاؤ. ٹوپی پہننے سے محبت بڑھتی, ٹوپی نکالنے سے نفرت بڑھتی. اب اتنا سمجھو, ہمیں محبت پھیلانے کے لیے آئے ہیں, نفرت نہیں. سروں پہ ٹوپیاں, امامے باندھ کر ادب سے نماز پڑھنا یہ حسینیوں کا طریقہ ہے. بے ادب ہونا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے. اب آپ کو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے آپ کے اختیار میں ہے. ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا, عمل کرنا نہیں کرنا وہ آپ کا معاملہ ہے. خدارا مسلمانوں یہ بار بار ہم جمعہ میں بتاتے ہیں کہ آپ ٹوپیاں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے کریں. آج مسلمان ٹوپی نہیں رکھ رہا, بلکہ مسجدوں میں بھی انتظام کیا گیا. اب ایسا ہو گیا جان چھوڑ مسجد میں ٹوپی رہتی نا, بلکہ اتنی لاپرواہی کر رہے لوگ, ٹوپی خرید رہے بھی نہیں, ٹوپی رکھ رہے بھی نہیں. خدارا مسلمانوں آپ ٹوپیاں اپنے ساتھ رکھو, ادب کو بجا لاؤ. جتنا ادب کرو گے, ماں باپ کا ادب, بیوی بچے جتنے بھی دیکھیں گے نا گھر میں یہ ماں کا جتنا ادب کر رہے ہیں, تو خود کے بیٹے بھی بڑے ہونے کے بعد ہمارا بھی ادب کرتے ہوئے نظر آئیں.
یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہماری سب سے بڑی درس گاہ ہمارا اسکول ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے. ہم اپنے گھر میں اگر صحیح کلچر سیکھیں گے دیں گے تو آنے والا زمانہ وہ دن دور نہیں. ہمارے بچے ڈانسر نہیں بنیں گے, حسین کے دیوانے بن جائیں گے. خدارا اپنے گھر کے ماحول کو بدل ڈالو. ہفتہ واری سنی دعوت اسلامی کا سنڈے مغرب سے شام تک اسی مسجد میں اجتماع ہوتا ہے. کہیں بھی اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا تو پارکوں میں جا کر پانی پوری بنڈیوں پر ٹائم پاس کرنے کے بجائے مغرب یہاں پڑھو. عشاء تک آپ کا وقت بھی گزر جائے گا, ذکر مصطفیٰ سننے کا موقع بھی ملے گا. ہماری باہر مسجد کی بولی دیکھیں آپ, چھوٹی سی بولی ہے, وہ کنواں ہے. کنواں آپ دیکھیں اس کنویں کو, 400 سال پرانا کنواں ہے. وہ سلنا پورے نیچے اتر گئے تھے. اب سوچے کہ کوئی پیر رکھے تو اندر چلے جائیں گے, اتر جائیں گے. اس خوف سے ہم لوگ کیا کریں, نکو بھائی ابھی نکالیں گے, دیکھیں گے آخر کیسا ہے. ہمیں بھی نہیں دیکھے تھے اب تک. جب کھول کو دیکھے تو اتنا خوبصورت کنواں ہے, اسے موچنے بھی دل نہیں بول رہا. اندر آلریڈی پانی بھی ہے, اور پہلے سے پانی آ رہا تھا. اب آبادی زیادہ ہو گئی, اتنا پانی اس میں نہیں نکل رہا. بول کے 2 بور ڈالے, ایک وہاں ڈالے, ایک وہ گیٹ کے پاس ڈالے. اس میں بھی پانی ہے, کنویں میں بھی. اب اس کے اوپر ایک چھت ڈالنے کو, ایسے بیڈ ڈال کے پیاک کرنا ہے. جیسے پہلے ڈالا گیا تھا, بہت پہلے ڈالا گیا تھا, مگر وہ کمزور ہونے کی وجہ سے کئی سال ہو گئے, پرانی عمارت تھی, گر گیا ہو, تو اسی لیے اب پھر بیڈ ڈالا جا رہا ہے. 10 تھیلے سیمنٹ, آدھا ٹریکٹر کنکر, اور اس کے بعد 11 یا 12 ہزار روپے کا اسٹیل پڑ رہا ہے. اور اس طرح اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. لیبر پیمنٹ بھی ہے. آپ لوگوں سے میری ادبن گزارش ہے کہ ہمارے نوجوان بچے وہاں ٹھہرے رہیں گے دروازے کے پاس, جاتے جاتے چندہ ڈال کر جائیں. یا اگر کوئی سیمنٹ بھی دلانا چاہ رہے ہیں, اسٹیل بھی دلانا چاہ رہے ہیں, تو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ اسٹیل دلائیے یا سیمنٹ دلائیے, یا چندہ ڈال کر جاتے جاتے ڈال کر جائیں. بس دعا ہے کہ مولا حسین کے